بعد لے لو کچھ نہیں ہوتا، اس تو بعد انشاءاللہ تواڈے ذوق دیاں نعتاں ہونگیاں۔ اے جڑا کچھ میں بیان کیتا ہے بھی نعت ہے گا کوئی نہ، جدوں تیکر چھمک چھلو نہ ہوئے تو آنوں کی تو نعت لگے، ٹھا ٹھیا پھڑ پھڑیا، ٹھا ٹھیا پھڑ پھڑیا، اسے تباہ ہونا ہے تو سب۔ حضور کے زمانے میں ایسی نعت نہ کسی نے پڑھی ہے نہ حضور نے سنی ہے۔ تم نعت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہو 4 دن کے بعد قبر میں پتہ چلے گا۔ بندہ کسی سے تو 2 نمبری چھوڑ دے، نبی سے بھی 2 نمبری۔ جس کو دیدار کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، زندگی کو چھوڑیں جی میں کو دیدار، ہاں ماشاءاللہ میں نے آپ نہیں کی، آپ کو کہاں کراؤں گا، یہ تو وہ جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہ کروائیں۔ منہ ویک دیدار کرنے والا، دیدار کرنے کا بڑا شوق ہے، پہلے چہرے پر سنت تو سجا، بندہ وضو ہی نہ کرے نماز پڑھنے چل پڑے۔ ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے تو دیدار کی تجھے پڑی ہوئی ہے، ہمارا یہ منہ بھی اس قابل ہے کہ محمد کو دکھائے؟ جس کی بارگاہ میں جبرائیل حیثیت مٹا کے آئے، تیری میری اوقات کیا ہے؟ اس کی رحمت للعالمین کی پردے پڑے ہوئے ہیں، تیرا میرا کام چل رہا ہے، وگرنہ جو ہم ہیں ہم جانتے ہیں۔ محفل کرانے والے اس کی محفل سے میں بڑی کراؤں گا، اور چھوڑ، میرا نبی یہ نہیں دیکھتا کس کی محفل میں 50,000 بندہ ہے۔ ممکن ہے کوئی گھر میں تنہائی میں رو کے درود پڑھے اور محمد کو کوئی سے زیادہ پسند آ جائے۔ ریاکاری کی لعنت چھوڑ، اس دل کی دنیا میں محبت کا جھاڑو دے، ظاہر اور باطن کو نبی کی تعلیمات سے اتنا پاک کر لے کہ مصطفیٰ کی نگاہ اٹھے اور تیری کایا پلٹ جائے۔ ہمیں ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے عام طور پر، میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، میں تھا کیا اور مجھے کیا بنا دیا، کیا بنا دیا، تو غوث پاک بن گیا۔ 50 سال ہو گئے حضور کی محفل میں آتے ہوئے، تیرے منہ پر نبی کی سنت نہ آ سکی، تو بنا کیا ہے؟ نہ تیرے اخلاق بدلے نہ تیرے اعتبار بدلے۔ اگر تو بے نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی نہیں ہو سکا، جھوٹ ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کی نگاہ پڑ جائے اور بندہ بے نمازی رہ جائے۔ محفلوں میں ہم مستوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اپنے رویہ چینج کرنے چاہیے۔ مر کے یہ دکانداریاں نہیں چلیں گی۔ بندہ جس سکول کا ہو وردی وہی پہنے، محمدی سکول کے ہو تو وردی محمدی کیوں نہیں پہنتے؟ میں بابا صاحب کا نوکر، میں داتا صاحب کا نوکر، شکل دیکھی ہے کبھی اپنی؟ میں خواجہ غریب نواز کا نوکر، میں نے جہنم ہاتھ نہیں لا سکتی، پہلے تو ہونا دا نظر تے آنا پھر ہاتھ نہیں لائے گی۔ عشق وہ نہیں ہوتا کہ خود بنایا اور ٹھپا لگایا، عشق وہ ہے جو بارگاہ محمد میں قبول ہو جائے۔ خدا کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں، مت کریں یہ 2 نمبری، تباہ ہو جاؤ گے۔ نعت کی دشمنی کوئی بے ایمان کر سکتا ہے، محمد کا غلام کسی نعت کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن پہلے یہ تو دیکھ جو تم پڑھ رہا ہے وہ نعت بھی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ مرضی کر رہے ہیں جی، ہم عاشق رسول ہیں جی، ہم عاشق رسول ہیں۔ تو جس کمرے سے اٹھ کے آیا ہے وہاں کی بدبو بتاتی ہے کہ تو عاشق رسول ہے۔ حیا کرو خدا کے لیے۔ میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے سنیوں کو کہہ رہا ہوں، نعت خاں میرے، ہم مولوی، نعت خاں، نقیب، ہم 3 خاص طور پر برادریاں، نقیب، نعت خاں، قاری، مولوی۔ تسی تو کوئی اور کام کر دے، ساڈا تو کام ہی اور کوئی نہیں۔ حضور دا لنگر کھانے کم از کم جڑے حضور دے در تے خاص طور تے کھانے کسی اور کم کار جو کہ نہیں، جدا کھانے او دے نظر تے آئیے۔ جنہوں پوچھو جی میں بڑا ٹھیکیدار ہوں، مولوی صاحب
تو پتہ نہیں یتیم تھا، غریب کا بچہ تھا، آج گاڑی پہ لگا پھرتا ہے۔ جس محمد نے تجھے گاڑی دی، تو نے دین محمد کو کیا دیا؟ میں نعت خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، روزانہ لاکھ روپے جیب میں ڈالنے والے نبی کے نام پر تجھے ملتے ہیں، تو نبی کے نام کو کیا دے رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کے دین کو کیا الٹا گھور گھور کے دیکھتے ہو، فلاں جلتا ہے مجھ سے، اور کوئی جلے نہ جلے تو نہ چل۔ ساری رات نبی کے نام پہ لنگر لے کر صبح اسی سے نبی کی سنت کا قتل، اگر اس کا نام غلامی ہے تو بتاؤ بے حیائی کس بات کا نام ہے؟ ہم تو اب 4 دن رہ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں آؤں گا کہوں گا رضوی صاحب کا جواب نہیں، رضوی صاحب پیار کر کے مجھے کہہ دیں گے، میں کہہ دوں گا زبیب شاہ صاحب کا جواب نہیں، وہ مجھے کہہ دے اقبال چشتی بڑا اچھا بندہ ہے۔ دعا کرو ہم سب کی ایک دوسرے کے حق میں دعا ہو۔ صدیاں جو گزری ہیں، 30 سال کم از کم 32 سال حضرت مجھے ہو گئے ہیں، یہ افتخار رضوی روزانہ محفلوں میں ہوتے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اہل بیت کا کمی بندہ ہے، میں بھی کمی ہوں۔ یہ زبیب شاہ صاحب یہ سارے، اور یار 30-35 سال بندہ حضور دی محفل بوے، اور کسی چوڑے دے دروازے تے بندہ دا دن جاوے تے رنگ لگ جاندا ہے، یہ 35 سال ہے جب ہاتھ نہیں بدلی، کمی ساڈے والوں ہے نا، حضور دی عطا والوں تے نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تو بڑے کریم ہیں، میرے نبی تو بڑے لجپال ہیں۔ اگر 15 سال سے کوئی بندہ محفل میلاد کرا رہا ہے اور 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں بنا تو بڑی معذرت، نبی محفل قبول کر لیتے تو نماز کی عادت نہ پڑ جاتی۔ اب آپ ناراض ہوں گے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، مجھے پتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں جی محفلوں میں مولوی نہ بلایا کرو، تو میں کہ خسرا ساتھ لیا کرو، کوئی سانو ایڈی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ 15 سال ہو گئے محفل نعت کراتے ہوئے، اگر 5 وقت کی نماز کا محفل نعت کرانے والا، محفل میلاد کرانے والا پابند نہیں ہوا تو اسے رو کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درخواست کرنی چاہیے، مدینے والے کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر تو ایک میری مہمانی کو قبول کر لیتا میرے گھر کے حالات بدل جاتے۔ یہ محفل میلاد کوئی روایتی محفل نہیں ہے، ہمیں تو آج تک اس کا ہی پتہ نہیں چلا۔ یہ محفل میلاد، میں تو دساں اللہ دی قسمیں رو پو گے، اے محفل میلاد امتی روٹی پکاندا ہے مدینے دے تاجدار دی، اور یہ عرض کرتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اور کبھی آنسو کا چھڑکاؤ کر جھولی پھیلا کے کہ مدینے کے تاجدار کمی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں، کوئی ایک محفل مجھ سے ایسی کرا لے جس میں تو راضی ہو اور میری کایا پلٹ جائے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، مولا علی نے کہا حضور میں جواب دیتا ہوں، وہ جواب سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا جواب ہے؟ مولا علی نے کہا حضور عورتوں کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ ان کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ مولا علی نے یہ جواب دیا، اور اب سنیے میرے آقا کا ارشاد، فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فرمایا علی ساڈا جواب ہی سانو دین دے ہیں،